آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں. تو میں ڈاکٹر ندیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کائنڈلی اپنا فارملی تعارف کروائیں. جی ڈاکٹر صاحب. پہلے مشہور ہوں مجاہد صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں لائیو سیشن کر سکوں اور چند باتیں لینڈسکیپ اور فلوریکلچر کے حوالے سے ان کے ساتھ شیئر کر سکوں. جیسا کہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ میرا نام ڈاکٹر محمد ندیم ہے اور میں یونیورسٹی آف اکاڑا میں بطور سینئر ہارٹیکلچر آفیسر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. میرے ڈیوٹی میں یہاں کے جو لینڈسکیپ ڈیولپمنٹ پلاننگ اور مینٹیننس کے معاملات ہیں وہ شامل. تو مجھے خوشی ہے کہ اتنے اہم موضوع پہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. ایگری ٹورزم کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ ایگری ٹورزم کیا ہے. بیسیکلی یہ کنسیپٹ بہت پرانا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں ہیومن بینگ جو ہیں پہلے ولیجز میں رہتے تھے, وائلڈ ایریا میں رہتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے. تو جیسے ہیومن ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی انہوں نے مائگریشن سٹارٹ کر دی, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا. وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف ولیجز میں کنورٹ ہو گئے, ولیجز سٹیز بنتے گئے اور کچھ لوگوں نے مائگریشن سٹارٹ کر دی فرام ریموٹ ایریاز ٹو دا سٹیز. بیسیکلی ہمارا جو نیچر کے ساتھ کنیکشن ہے وہ تو بہت ہی پرانا ہے اور الحمدللہ بائی نیچر انسان جو ہے وہ ایک بہت ہی قدرت کا شاہکار ہے. تو ایگری ٹورزم جیسے کہ ہمارے دو سینئر حضرات ڈاکٹر طارق تنویر صاحب اور ڈاکٹر شہزاد احمد بصرہ صاحب نے اس پہ بہت کام کیا. جو ہمارے طارق تنویر صاحب ہیں انہوں نے یہ کنسیپٹ سب سے پہلے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن رجسٹر کروائی اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں. ایگری ٹورزم ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے ریکریشنل پرپز کے لیے اور ہمارے ملک کی اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ایگری ٹورزم کے حوالے سے ہمارے فارمرز حضرات کی سیلز انکریز ہو سکتی ہیں, ان کو آن فارم انکم زیادہ ان کی انکریز ہو سکتی ہے اور لوگوں کے لیے ریکریشنل فیسلٹیز بھی دستیاب ہو سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے ایگری ٹورزم کا کنسیپٹ ایک شاہکار ہے. ایسے حضرات, ایسے ہمارے فارمرز جو ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے فارمز پہ ڈفرینٹ کائنڈز آف فیسلٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں جو ایگری ٹورزم کا ایک حصہ ہیں. تو مطلب ایگری ٹورزم جو ہے اس پہ ہم ہمارے فارمز کو اس پہ کون کون سے کمپوننٹ جو ہے ہم اس کو کس طرح ایک ماڈل ایگری ٹورزم سینٹر بنا سکتے ہیں ہمارے فارمز کو. سب سے پہلے ہے آن فارم میکنائزیشن کہ ہمارے فارمز پہ جدت لانی ہے. ہمارے فارمز پہ جدت کس طرح لانی ہے کہ ہمارے ایک تو ہمارے جو طریقے ہیں کراپس اگانے کے وہ ماڈرنائز ہوں, یعنی کہ ہم ڈوئل کراپنگ سسٹم کی طرف جائیں. مونو کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ جو کسان فرض کیا ایک ہی کراپ لگا رہا ہے تو وہ اجداد بھی وہی لگا رہے تھے, اب ان کی جو جنریشنز ہیں وہ بھی وہی کراپس لگا رہی ہیں. تو ہمیں مونو کلچر سے اوائڈ کرنا ہے. ہمیں اس پہ اٹریکشن ڈیولپ کرنی ہے ہمارے فارمز میں, جس میں ہم لینڈسکیپ کے حوالے سے جو ہم بات کریں تو ہم اس پہ اٹریکشن کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں ہم ہائی ویلیو کراپس اگا سکتے ہیں. جیسے ہم ایک نیا کنسیپٹ دیتے ہیں ٹنل فارمنگ, ہائی ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹنل فارم ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم ہائیڈروپونک کلچر کر سکتے ہیں. لوگوں وہاں پہ آئیں گے تو جسوس ڈیولپ ہوگا کہ کس طرح کی ماڈرنائزیشن پریکٹسز ہو رہی ہیں. وہاں پہ لوگ ایک تو ریکریشنل پرپز کے آئیں گے, پھر آپ کی ٹیکنالوجی کو دیکھنے وہاں سے آپ سے پرچیز بھی کریں گے اگر آپ کی وہ پروڈیوس ہو رہی ہے تو. اسی طرح جو ہے ہم ڈفرینٹ جو ہائی ویلیو کراپس جن میں فروٹس شامل ہیں, ویجیٹیبل شامل ہیں, ہم ماڈرنائزیشن طریقے کے ساتھ ہم ڈوارف کلچر کر کے اس طرح ماڈرن کنسیپٹ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کر کے ڈرپ ایریگیشن سپرنکلر سسٹم انسٹال کر کے ہمارے فارمز کو ہم موسٹ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ریکریشنل گارڈن بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں, جیسے بچوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے ہم وہاں پہ جو ہے پلے ایریا انسٹال کر سکتے ہیں تھوڑے ایریا میں. اس میں ہم ایک مکس کائنڈ آف کلچر کریں گے جس میں ہم ویجیٹیبلز, فروٹس اور اس طرح جو ہے کچھ پرندے, کچھ جانور اور اس طرح جو ہے ہم آن فارم فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے اور بچوں کے لیے اٹریکشن ہوگی کہ وہ آ کے کھیلے بھی. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک کنسیپٹ اس میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں کہ پک یور آن فروٹ, آئیں وہاں پہ ہمارے فارم پہ آئیں, آپ وہاں پہ وزٹ کریں اور وہاں پہ جو ہے کسانوں کے لیے ایک بہت اچھا آئیڈیا کہ وہاں پہ وہ
लोगों को इनवाइट करें, अपनी क्रॉप्स इस तरह की उगाएं कि लोगों को जो पसंद हो, बल्कि लोगों का तजस्सुस होता है कि वो जाएं खुद अपने फ्रूट बर्जी के पिक करें, वहां से परचेज करें। तो हम इस पे एक कैंपेन चला सकते हैं कि किस तरह हमने अपने फार्म्स को प्रमोट करना है। इसके अलावा कंपोनेंट्स में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश जो है फिशेज हम वहाँ पे पॉन्ड्स बना के बच्चों के लिए कि अपनी आके बाकी जो पर्सन हैं फैमिली मेंबर्स होते हैं लोगों के लिए जो विजिट करते हैं वो कहते हैं जी फिश आगे फिश पकड़ें आप, जितनी भी पकड़ेंगे वो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। लोग डेफिनेटली खुशी खुशी आएंगे, फिशिंग करना आएंगे वहाँ पे। साथ साथ जो है वो इस तरह अगर आपने स्ट्रॉबेरी, बहुत से सीजन होते हैं, हर चीज़ के सीजन के हवाले से जो भी आप वहाँ पे उगा सकते हैं। तो इस तरह एक त्यौहार जो है, उसके अलावा जो डिफरेंट इवेंट्स वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस तरह आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर है वो डाइवर्सिफाइड है। इस पे हर जो हमारे ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स, इनके डिफरेंट कल्चर होते हैं। इस तरह सिंध के कल्चर हैं, बलोचिस्तान के कल्चर हैं, केपी के और पंजाब के डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो हमारे कल्चर इवेंट्स को भी हम एग्री टूरिज्म के तौर पे भी हम शामिल कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली तारिक तनवीर साहब ने एक गुड़ मेला ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। बेसिकली गुड़ जो है हमारे सदियों से जो लोग हैं इसको देसी तरीके के साथ बना भी रहे हैं, गन्ने उगाते हैं, बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि लोगों में तजस्सुस होता है कि गुड़ किस तरह बनता है, गुड़ किस तरह तैयार होता है। उस हवाले से भी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इसी तरह कोई भी इवेंट जो है, मतलब कबड्डी का कोई इवेंट होता है वहाँ पे, इसके अलावा उस पर लोग इनवाइट हो सकते हैं। साथ साथ जो है उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दे सकते हैं। साथ साथ जो है वो हमारे गार्डन से भी वो लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो हमें वहाँ पे रूरल लैंडस्केप को कंसेप्ट देना होगा कि हमारी जो रूरल लैंडस्केप है वो इस नेचर की हो। एक तो वो फूड प्रोडक्शन के हवाले से सस्टेनेबल हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह वहाँ पे ग्रो हो। लोगों अपने पसंद के हवाले से हिसाब से जो वहाँ से परचेज करना चाहे परचेज करें। साथ साथ वहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी हो। लैंडस्केप इस तरह डिज़ाइन की हो कि कुछ एरिया जो है वो पार्क्स का एरिया हो, कुछ एरिया जो हो पाउंड्स का हो, कुछ एरिया जानवर के लिए हो, कुछ परिंदों के लिए हो, कुछ क्रॉप्स के हवाले से हो। तो ये मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट होगा कि एग्री टूरिज्म के हवाले से, बल्कि लोग शहरों से भी वहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह इस पे अपना जो है वो काफ़ी लुत्फानंदोज होंगे। कि जैसा कि आपने पूछा कि हम रूरल एरियाज़ में और सिटीज़ एरियाज़ में एग्री टूरिज्म के साथ साथ जो है सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी जो है बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से ही अचीव हो सकती है। हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो सालों से जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि मोनोकल्चर का कंसेप्ट चला आ रहा है, एक ही किस्म की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, परिंदों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे काफ़ी सारा लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या फिर इस तरह के जो और भी वाइल्ड लाइफ है वो बड़ी सिलेक्टिव होती है प्लांट सिलेक्शन के हवाले से। जब हम एक ही क्रॉप उगाएंगे, हो सकता है कि वो क्रॉप जो है वो इन्वायरमेंट जो है उन परिंदों को फूड के हवाले से, शेल्टर के हवाले से वो, या इस तरह जो है वो उनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से वो अच्छा ना हो। लेकिन हमें अगर हम मोनोकल्चर को अवॉइड करके मल्टी कल्चर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाएंगे जिनमें हम फ्रूट क्रॉप्स भी होंगी, वेजिटेबल क्रॉप्स भी होंगी और बाकी जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, एक रोटेशन सिस्टम होगा, तो उससे हमारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी सस्टेन कर जाएगी, दोबारा बहाल हो सकती है। और इस तरह जो है हम ऑर्गेनिक जो है बेसिकली इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके भी हमारे माहौल में, हमारे रूरल एरियाज में हम सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। इस तरह अब काफ़ी सारे हमारे जो विलेजेस के लोग हैं वो सिटीज़ से रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। उसकी बेसिक वजह वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, एक एजुकेशन बच्चों के लिए होगी और काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। अगर वही सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो रूरल एरियाज़ में दे दी जाएँ और हमारे जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ उनको इम्प्रूव किया जाए, मेरा ख्याल है जो हमारे विलेजेस हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल हैं होंगे इंशाल्लाह एज कम्पेयर टू सिटीज़ और विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्टाइल एज वेल। तो अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी इन सिटीज़, बेसिकली जो काफ़ी सालों से सिलसिला चला आ रहा है कि सिटीज़ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नाम है, जिनमें एरियाज़ को
ایگریکلچر ایریاز کو یا فارسٹ ایریاز کو وہاں پہ ان کو بیرن کر کے ایک نئے سرے کے ساتھ وہاں پہ کنکریٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس سے ہمارے ماحول کو، ہماری بایوڈائورسٹی کو کافی سارا لاس ہوتا ہے. اور سٹیز جو ہیں آپ کو پتہ ہے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو فوڈ ٹو دا رورل ایریاز، کہ رورل ایریاز پہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جس سے ٹرانسپورٹیشن انکریز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ریسورس تھرسٹی جو ہے وہ لیونگ جو ہے سٹیز میں کافی ریسورس تھرسٹی ہوتی ہے، یہ کافی سارے ریسورسز اس پہ لگتے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری انوائرمنٹ کی ڈیگریڈیشن بھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم کافی حد تک ایڈریس کر سکتے ہیں رورل ایریاز میں بھی، کہ ہم اپنے سٹیز کو کس طرح سسٹینیبل کر سکتے ہیں. بیسیکلی پوری دنیا میں جو ہے کافی سارے اس پہ کافی پہلے کام ہو چکا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم بھی سسٹینیبلٹی جو ہے سٹیز میں اس کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کریں. تو ہم سب سے پہلے جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا ماحول ہے، ہمارے فوڈ پروڈکشن سسٹم ہے. انشاءاللہ ہم اربن پروڈکشن میں بھی اگر ہم اربن پروڈکشن کریں اپنے سٹیز میں تو ہمارے کافی سارے جو ہے مسائل سٹیز میں ہی حل ہو جاتے ہیں. پھر رورل پہ ڈپینڈنسی جو ہے رورل پہ کم ہو جائے گی. ہم ہیلدی فوڈ جو ہے اربن ایریاز میں بھی گرو کر سکتے ہیں. ہیلدی فوڈ کس طرح گرو کر سکتے ہیں کہ ہم کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں، اس سے ہماری کچن کی کافی ساری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. جس طرح ہم لیفی ویجیٹیبلز اگا سکتے ہیں، روف گارڈننگ کر سکتے ہیں. روف کے اوپر جو ہے ورٹیکل گارڈننگ، ورٹیکل کنسیپٹ پہ ہم جا سکتے ہیں کہ اسپیس اگر نہیں ہے تو والز کے اوپر جو ہے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں، اور کام کر بھی رہے ہیں ہمارے ایکسپرٹس حضرات جیسے طارق تنویر صاحب، اور اس طرح کافی اور بھی جو ہمارے لینڈسکیپ انڈسٹری میں لوگ شامل ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کچن گارڈننگ اور اپنی اربن پروڈکشن جو اپنے گھروں میں جو پروڈکشن ہے اس کی طرف جائے. اسی طرح جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں کافی ایریا لان میں ہوتا ہے، یعنی کہ لان ہوتا ہے، اس کو صرف گھاس لگی ہوتی ہے. دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف مونوکلچر. تو اس سے ایک وہ بھی ریسورس تھرسٹی ہوتا ہے. ہمیں اپنی لگژری کو ریڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہمارے سیٹسفیکشن لیول کو تھوڑا سا کم کر دے، کہ ہمیں اگر لان کم بھی ہو تو لوگ بتاتے ہیں شوق سے کہ ہمارا بہت بڑا لان ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر کے یہ کہیں کہ ہمارا بہت بڑا کچن گارڈننگ ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے ہمیں کافی سارا فائدہ ہوگا. ایک تو ہم ہیلتھی فوڈ پروڈیوس کر لیں گے، دوسرا وہ بایوڈائورسٹی فرینڈلی بھی ہوگا. مثلا ڈفرنٹ کائنڈز آف جو ہے وہاں پہ برڈز، ڈفرنٹ کائنڈز آف ریپٹائلز اور بٹرفلائیز، سارٹ آف ڈفرنٹ کائنڈ آف ہیومن فرینڈلی وائلڈ لائف وہاں پہ اٹریکٹ ہوگی. تو ایک تو وہ ریسورس تھرسٹی نہیں ہوگا، باقی اس کا پھر فائدہ بھی آپ کو ہوگا کہ آپ کا ایک تو بجٹ بچ جائے گا اور ہیلدی فوڈ ملے گی، آرگینکلی پروڈیوس، جس میں ہم آرگینک کائنڈ آف مٹیریلز اینڈ ادر جو چیزیں ہم یوز کر کے ہم اپنی کراپس کو اگا سکتے ہیں. چاہے ہم روف کے اوپر اگائیں، روف کے اوپر ہم پلانٹ، اگر اسپیس نہیں ہے تو ہم روف کے اوپر ڈفرنٹ کائنڈ آف پلانٹس یوز کر کے اس کو ہم روف گارڈننگ کر سکتے ہیں. روف کے اوپر جو ہے وہ ہم پلانٹس، ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس اگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورٹیکل جو ہے وہ گارڈننگ کے طور پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. دیواروں کے اوپر ہم اگا سکتے ہیں، پائپس میں اگا سکتے ہیں، دیواروں کے اوپر ڈفرنٹ کائنڈ آف باٹل لگا کے ہم اگا سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کافی سارا جو ہے اس پہ ہماری بچت ہو سکتی ہے، فنڈس کی بجٹ کی بھی، اور ہیلدی فوڈ بھی ہمیں دستیاب ہو سکتی ہے. اگر ہم بات کریں لینڈسکیپنگ کے حوالے سے، یہ تو تھی فوڈ پروڈکشن. اس کے علاوہ ہم لارج اسکیل پہ بھی اربن پروڈکشن کر سکتے ہیں فار دا سیل پرپز. اس طرح آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو ہائیڈروپونک کا کنسیپٹ بتایا کہ ہمارے بڑے بڑے جو پلازاز ہوتے ہیں، بڑی بڑی روفس ہوتی ہے، وہاں پہ ہم روف کے اوپر جو ہے وہ گرین ہاؤس بنا کے وہاں پہ جو ہم ہائیڈروپونک سسٹم انسٹال کر کے وہاں پہ بھی اربن پروڈکشن کر سکتے ہیں، جس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لینڈسکیپ کے حوالے سے بات کریں، آپ کو پتا ہے کہ لینڈسکیپ سٹیز میں جو ہے گرین ایریا کم ہوتا ہے، جس سے کافی سارا جو ہے برڈز کے حوالے سے، ان کی ریپروڈکشن کے حوالے سے، ان کی فوڈ پروڈکشن کے حوالے سے اور بایوڈائورسٹی کے حوالے سے جو ہے کافی تھریٹس ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملٹی لیئر کنسیپٹ انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرنٹ جو برڈز ہوتے ہیں یا جو وائلڈ لائف ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ پسند کرتی ہے، جن میں کچھ بشز پسند کرتے ہیں، کچھ اسمال ٹریز، کچھ ٹال ٹریز. تو ہم بجائے کہ ایک لائن لگانے کے ہمیں ملٹی لیئر کنسیپٹ کی طرف جانا چاہیے. لینڈ اس پہ پلانٹیشن کے حوالے سے گرین ایریاز ہے، گرین بیلٹ کو گھاس لگانے کی بجائے ہم وہاں پہ شربس اور گراؤنڈ کور زیادہ ترجیح کریں، تاکہ جو ہے ایک ہیبیٹیٹ کریٹ ہو سکے اپنے برڈس کے لیے، اپنے ریپٹائلس کے لیے اور ہیومن فرینڈلی وائلڈ لائف کے لیے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ وائلڈ لائف کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے اور ہمارے ماحول کو سسٹین کر سکتے ہیں. ایسے حضرات جن کے گھروں میں جگہ نہیں ہے لانس کے لیے، وہ روف کے اوپر بھی
कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम जो डिज़ाइन बनवाएं घर का वो किसी ऐसे आर्किटेक्ट से बनाएं पहले ही डिज़ाइन में शामिल हो कि हमने रूफ गार्डनिंग करी, ताकि उसकी जो बिल्डिंग की असेंबली इस तरह डिज़ाइन हो सके कि हम उसके ऊपर रूफ गार्डनिंग कर सकें। अगर आप नया एक घर बना लिया बाद में सोचें कि हमने रूफ गार्डनिंग करी है, उस पर काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, उस पर काफ़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, उसको पहले वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है ये भी देखना पड़ता है कि इतना वजन जो हमारी बिल्डिंग बर्दाश्त कर सकेगी कि नहीं। तो ये थे मॉडर्न कंसेप्ट्स हमारे जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो हमें ला सकते हैं, और हमारे जिस तरह मैंने रूरल एरियाज के भी हवाले से भी बताया, सिटीज़ के भी हवाले से बताया, तो अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें, एक तो हमारी फूड बेहतर होगी, हमारा माहौल बेहतर होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है सस्टेनेबिलिटी का अरूज होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पाकिस्तान जाएगा। शुक्रिया।